بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ٹی وی۔ تو دوستو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعہ کو بھول جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوان کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگور کے گچھے پک گئے۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہی ہے۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائی۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹی کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانہ میں ہی رہے۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائے ایسی ہے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے اور 7 خوشے خشک ہے اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھے، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگی یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخر کار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں قید خانہ میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہی منوعاً صحیح ثابت ہوئی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک
نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے، مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگائے جانے والا الزام بے بنیاد ہے، تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہے، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجئے، لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہد پر فائز کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ عز و جل شانہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیہ آئے گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کیے کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہے گی۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz.